ضیاء نور خدا ہے خدیجۃ الکبریٰ، ضیاء نور خدا ہے خدیجۃ الکبریٰ، قسیم کنز خدا ہے خدیجۃ الکبریٰ، قسیم کنز خدا ہے خدیجۃ الکبریٰ، ضیاء نور خدا ہے خدیجۃ الکبریٰ، جہاں بڑے سے بڑا غوث بھی پہنچ نہ سکے، جہاں بڑے سے بڑا غوث بھی پہنچ نہ سکے، بلندی کا وہ سما ہے خدیجۃ الکبریٰ، بلندی کا وہ سما ہے خدیجۃ الکبریٰ، جو چاہو مانگ لو ان سے ایسا لو بڑھ کر، جو چاہو مانگ لو ان سے ایسا لو بڑھ کر، سراپا لطف و عطا ہے خدیجۃ الکبریٰ، سراپا لطف و عطا ہے خدیجۃ الکبریٰ، ہے بیٹی فاطمہ حسنین سے نوازے گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے موقع پر سالانہ بزم کی جانب سے میٹرو مینشن میں مخصوص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ام المومنین کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شعراء کرام منظوم خراج عقیدت ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نوجوان قاری حافظ قاری محمد شعیب علی صاحب سے التماس کرتا ہوں، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے آج کی اس محفل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ قاری محمد شعیب علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منقبت ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں مطلع سماعت سنائے گا. خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر، خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر. شو سمجھ فرمائے. خدا ہی جانتا ہے مرتبہ بی بی خدیجہ کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ بی بی خدیجہ کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ بی بی خدیجہ کا، قلم میں کیا اٹھاؤں عظمت بی بی خدیجہ پر، قلم میں کیا اٹھاؤں عظمت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر. شو سمجھ فرمائے. حیا پاکیزگی صبر و تحمل استقامت بھی، حیا پاکیزگی حیا پاکیزگی صبر و تحمل استقامت بھی، نچھاور ہوتے ہیں سب سیرت بی بی خدیجہ پر، نچھاور ہوتے ہیں سب سیرت بی بی خدیجہ پر، خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، خلوص دل سے خدمت کی نبی کی آپ نے تعمر، خلوص دل سے خدمت کی نبی کی آپ نے تعمر، خلوص دل سے خدمت کی نبی کی آپ نے تعمر، نبی کو ناز تھا اس الفت بی بی خدیجہ پر، نبی کو ناز تھا اس الفت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر. اور شیر دیکھیے گا. سلام اللہ کا جب لائے ہیں جبریل خدمت میں، سلام اللہ کا
فدا کیوں ہم نہ ہوں گے حضرت بی بی خدیجہ پر، فدا کیوں ہم نہ ہوں گے حضرت بی بی خدیجہ پر، زمین پر اور جنت میں ہے ان کے نام کا ڈنکا، زمین پر اور جنت میں ہے ان کے نام کا ڈنکا، زمین پر اور جنت میں ان کے نام کا ڈنکا، زمین پر اور جنت میں ان کے نام کا ڈنکا، ملک حیران ہے سب شہرت بی بی خدیجہ پر، ملک حیران ہے سب شہرت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر۔ مقطع آخری شعر سمجھ فرمائے گا، مقطع پیش کر رہا ہوں، مقطع پیش کر، جہاں فرماتی ہے ام المومنین طیب، 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 مہکتے رہتے ہیں گل تربت بی بی خدیجہ پر، مہکتے رہتے ہیں گل تربت بی بی خدیجہ پر، خدا کی رحمتیں ہیں حضرت بی بی خدیجہ پر، فرشتے جھومتے ہیں مدحت بی بی خدیجہ پر۔ اجازت منقبت سے قبل ایک دو خطاب ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا خطاب عرض کرتا ہوں کہ بے شک ہے ماں خدیجہ کا ہر دل میں احترام، بے شک، سبحان اللہ، بے شک ہے ماں خدیجہ کا ہر دل میں احترام، رتبہ بھی ہے بلند اب بڑا ان کا ہے مقام، رتبہ بھی ہے بلند بڑا ان کا ہے مقام، اب اور کیا ثبوت ہو ان کی بڑائی کا، اب اور کیا ثبوت ہو ان کی بڑائی کا، آیا ہے ان کو خالق کونین کا سلام، آیا ہے ان کو خالق کونین کا سلام۔ اور یہ خطابی ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار چاہتے تھے بہت ٹوٹ کر انہیں، بے شک، سبحان اللہ، سرکار چاہتے تھے بہت ٹوٹ کر انہیں، چاہت تھی کتنی گہری یہ ظاہر بھی ہو گیا، چاہت تھی کتنی گہری یہ ظاہر بھی ہو گیا، شاہد ہے یہ ثبوت کہ جیتے جی مائی کے سرکار نے کیا ہی نہیں عہد دوسرا، بے شک، سرکار نے کیا ہی نہیں عہد دوسرا۔ اور یہ خطابی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ مشکلوں دشواریوں میں خود کو صابر پائے گی، مشکلوں دشواریوں میں خود کو صابر پائے گی، مال و دولت گر ملے بھی تو اسے ٹھکرائے گی، مال و دولت گر ملے بھی تو اسے ٹھکرائے گی، ماں خدیجہ کی اگر سیرت کوئی اپنائے گی، ماں خدیجہ کی اگر سیرت کوئی اپنائے گی، دین و دنیا میں وہ بیٹی سرخرو ہو جائے گی، دین و دنیا میں وہ بیٹی سرخرو ہو جائے گی۔ آئیے منقبت کے کچھ شعر مکمل منقبت پیش کرتا ہوں، مطلع عرض کر رہا ہوں کہ جیتے جی جب ان کو جنت کی بشارت ہو گئی، جیتے جی جب ان کو جنت کی بشارت ہو گئی، ہر فضیلت سے بڑی پھر یہ فضیلت ہو گئی، ہر فضیلت سے بڑی پھر یہ فضیلت ہو گئی،
اور یہ شعر دیکھیے کہ ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، بے شک ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، اور آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی۔ بہت اچھے سے آپ کی ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی، سبحان اللہ۔ آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ اے سخاوت شکر کر اور قسمت پہ اپنی ناز کر، بہت اچھے اے سخاوت شکر کر قسمت پہ اپنی ناز کر، ماں خدیجہ کی بدولت تیری شہرت ہو گئی، سبحان اللہ۔ ماں خدیجہ کی بدولت تیری شہرت ہو گئی۔ اور حرمت غار ہرا ہے نسبت سرکار سے، حرمت غار ہرا ہے نسبت سرکار سے، آمد کبرا سے اس کی اور حرمت ہو گئی، بہت اچھے آمد کبرا سے اس کی اور حرمت ہو گئی۔ اور دولت حب نبی کو آپ نے جب پا لیا، سبحان اللہ۔ دولت حب نبی کو آپ نے جب پا لیا، ہیچ اس دولت کے آگے ساری دولت ہو گئی، بہت اچھے ہیچ اس دولت کے آگے ساری دولت ہو گئی۔ اور جس کو کہتے ہیں بخالت دور ہی رکھا اسے، جس کو کہتے ہیں بخالت دور ہی رکھا اسے، مائی سے دوری پہ افسردہ بخالت ہو گئی، بہت اچھے مائی سے دوری پہ افسردہ بخالت ہو گئی۔ جس کو کہتے ہیں بخالت دور ہی رکھا اسے، اور مائی سے دوری پہ افسردہ بخالت ہو گئی۔ اور دیکھیے کہ ماں خدیجہ کی غلامی کا تصور جب کیا، ماں خدیجہ کی غلامی کا تصور جب کیا، منقبت کے شعروں میں برکت ہی برکت ہو گئی، بہت اچھے منقبت کے شعروں میں ماں خدیجہ کی غلامی کا تصور جب کیا، منقبت کے شعروں میں برکت ہی برکت ہو گئی، اور منقبت کے شعروں میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ اور مختار کرتا ہوں کہ منقبت ان کی لکھے شاہد تیری اوقات کیا، منقبت ان کی لکھے شاہد تیری اوقات کیا، جو بھی کچھ لکھا ہے وہ ان کی عنایت ہو گئی، سبحان اللہ۔ سبحان جو بھی کچھ لکھا ہے وہ ان کی عنایت ہو گئی۔ اور جیتے جی ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، ہو گیا سردار جنت کا نواسا آپ کا، اور آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی، آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی، آپ کی لختے جگر خاتون جنت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آسمان ارض جنت ہے نبوت کی زمین، چاند جیسی اس پہ روشن ہے خدیجہ کی جبین، سبحان اللہ۔ چاند جیسی اس پہ روشن ہے خدیجہ کی زمین، جان سارا نے نبی میں پہلی ہے وہ دل نشین، ہے فدا ہر امتی کی جن پہ جانے آفرین، نازش صبر و رضا ہے پیکر صدق و یقین، بہت اچھے ماہ بی بی فاطمہ کی جانے ختم المرسلین، بہت اچھے رحمتوں کا ایک لشکر لے کے اپنے ساتھ ہے، بہت اچھے رحمتوں کا ایک لشکر لے کے اپنے ساتھ ہے، زندگی میں بن کے دستے رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ سبحان زندگی میں بن کے دستے رحمت للعالمین، مال و زر اپنا لٹا کر دین حق کی راہ میں، سبحان مال و زر اپنا لٹا کر دین حق کی راہ میں، سر نگو ہے شکر سے بی بی خدیجہ کی جبین، بہت اچھے سر نگو ہے شکر سے بی بی خدیجہ کی جبین۔ اور چند اشعار کے نبی کی زوجہ اول خدیجۃ الکبریٰ، بہت اچھے نبی کی زوجہ اول خدیجۃ الکبریٰ، ہے امہات میں افضل خدیجۃ الکبریٰ، بہت اچھے ہے امہات میں افضل خدیجۃ الکبریٰ، رضائے حق میں مسلسل خدیجۃ الکبریٰ، بہت اچھے رضائے حق میں مسلسل خدیجۃ الکبریٰ، فنائے حق رہی پل پل خدیجۃ الکبریٰ، فنائے حق رہی پل پل خدیجۃ الکبریٰ،
सफूरा सारा व मरियम भी मोहतरम है मगर बहुत अच्छे सफूरा सारा व मरियम भी मोहतरम है मगर है उनसे रुतबे में अफजल खतीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह सुभान है उनसे रुतबे में अफजल खतीजतुल कुबरा गुलों में जिनके पसीने की बू महकती है गुलों में जिनके पसीने गुलों में जिनके पसीने की बू महकती है गले का उनकी है संदल खतीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह सुभान गले का उनकी है संदल खतीजतुल कुबरा वफा की अहद की इसार की मुरव्वत की बहुत अच्छे वफा की अहद की इसार की मुरव्वत की है एक दरसे मुकम्मल खतीजतुल कुबरा बहुत है एक दरसे मुकम्मल खतीजतुल कुबरा नबी जो वही खुदा के असर में होते हैं नबी जो वही खुदा के असर में होते हैं उड़ाती है उन्हें कंबल खतीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह सुभान उड़ाती है उन्हें कंबल खतीजतुल कुबरा और कमाले ज़ौक़ से माल अपना खर्च करती थी कमाले ज़ौक़ से माल अपना खर्च करती थी रहे खुदा में मुसलसल खतीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह सुभान रहे खुदा में मुसलसल खतीजतुल कुबरा और लगाई दिल से न जब तक नबी के हर गम को बहुत अच्छे सुभान अल्लाह लगाई दिल से न जब तक नबी के हर गम को रही न चैन से एक पल खतीजतुल कुबरा सुभान रही न चैन से एक पल खतीजतुल कुबरा और नबी पे पहले जो ईमान लाए हैं अकबर बहुत नबी पे पहले जो ईमान लाए हैं अकबर उन्हीं में सबसे है अव्वल खतीजतुल बहुत कुबरा अच्छे सुभान अल्लाह उन्हीं में सबसे है अव्वल खतीजतुल कुबरा और एक चार पेश करिए इंशाअल्लाह सिर्फ एक बिनते खुवैलद जाने जहरा के लिए सिर्फ एक बिनते खुवैलद जाने जहरा के लिए आसमानों से सलाम आया खदीजा के लिए आसमानों से सलाम आया खदीजा के लिए पर कौन ले जाता खदीजा का पयाम आखा के पास कौन ले जाता खदीजा का पयाम आखा के पास हक ने ये एजाज रखा था नफीसा के लिए सुभान हक ने ये एजाज रखा था नफीसा के लिए औरतों में इससे बढ़कर होगा क्या उनका मकाम इंतखाब उनका हुआ है शाह वाला के लिए सुभान अल्लाह सुभान इंतखाब उनका हुआ है शाह वाला के लिए जब अबू तालिब ने अकबर पढ़ लिया खुतबा तमाम बहुत अच्छे जब अबू तालिब ने अकबर पढ़ लिया खुतबा तमाम बहुत अच्छे बरकतें अक़दे नबी की सब ने आ के लिए बहुत बरकतें अक़दे नबी की सब ने आ के लिए सिर्फ एक बिनते खुवैलद जाने जहरा के लिए आसमानों से सलाम आया खदीजा के लिए बहुत अच्छे सुभान अल्लाह ये थे अलहाज अकबर खान अकबर साहब जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में मंजूर खिलाज अक़ीदत पेश फरमाया नबी की मोनिसुल हमदम खदीजतुल कुबरा नबी की मोनिसुल हमदम खदीजतुल कुबरा हमारी मादर अकरम खदीजतुल कुबरा वफा शियारी का पहला सबक तुझी से मिला नबी के सदक़े में इरफान हक तुझी से मिला ज़ियाए नय्यर आज़म खदीजतुल कुबरा हज़रत अपने हैदराबाद के मुंतज़िर मखदूम अवाक़ पर शायर हज़रत मोहतरम डॉक्टर फारूक शकील साहब से इल्तिमास करता हूँ वो आए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में मंजूर किया गया सरकार की लुगाई बीबी खदीजा माई थी आप पाक दामन था ताहिरा लक़ब भी थी आप पाक दामन था ताहिरा लक़ब भी पाकीज़ा इंतहाई बीबी खदीजा माई पाकीज़ा इंतहाई बीबी खदीजा माई मनक़बत के शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या बताऊं कि क्या खदीजा हैं क्या बताऊं कि क्या खदीजा हैं जाने खैरुल वरा खदीजा हैं जाने खैरुल वरा खदीजा हैं इंतखाबे खुदा खदीजा हैं इंतखाबे खुदा खदीजा हैं ज़ौजे मुस्तफ़ा खदीजा हैं ज़ौजे मुस्तफ़ा खदीजा हैं है 72 का सिलसिला नूरी है 72 का सिलसिला नूरी नूर की इब्तिदा खदीजा है नूर की इब्तिदा खदीजा है
नूर अव्वल का आईना सरकार, नूर अव्वल का आईना सरकार, अक्स सरकार का खदीजा, अक्स सरकार का खदीजा है। सामाइन से गुजारिश है कि वो भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह फरमाएं, क्योंकि अशार अच्छे ही हैं सुनी और मोहब्बत भी शोरा इकराम की हिम्मत अफजाई भी होती है। नूर अव्वल का आईना सरकार, अक्स सरकार का खदीजा है। सुभान अल्लाह। आसमां से जिन्हें सलाम आया, आसमां से जिन्हें सलाम आया, जात वो मरहबा खदीजा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जात वो मरहबा खदीजा है। सब निछावर किया है आखा पर, सुभान सब निछावर किया है आखा पर, पैकर इसार का खदीजा है, पैकर इसार का खदीजा है। और फातिमा जिस सदफ का गौहर है, सुभान फातिमा जिस सदफ का गौहर है, वो सदफ ताहिरा खदीजा सुभान है, अल्लाह, सुभान वो सदफ ताहिरा खदीजा है। बहुत अच्छा। और वक्ता है कि क्या करेगा शकील उनकी सना, सुभान अल्लाह। क्या करेगा शकील उनकी सना, हर सना से सिवा खदीजा है, बहुत अच्छे। हर सना से सिवा खदीजा। सुभान अल्लाह। ये तो मोहतरम डॉक्टर फारूक शकील साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन की तारीफ में है कि जब तमाम लोगों ने मेरा इनकार किया, हज़रत बीवी ने मेरा साथ दिया और वो ईमान लाने वाली पहली खातून बनी, और सब लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन आपने उसके बाद उन्होंने अपना सारा जोर और तमाम जितना आपके पास माल था आपके पर निछावर कर दिया। आप हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीफ किया करते थे। आपका मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी है कि आपने आपकी मौजूदगी में फिर दूसरा निकाह आपने नहीं फरमाया। अब मैं इसके बाद हैदराबाद के एक और उस्ताद शायर हज़रत जलाल आरिफ साहब, दीन पर हज़रत खदीजा का बड़ा एहसान है, दीन पर हज़रत खदीजा का बड़ा एहसान है, मोमिनों को ये समझना किस कदर आसान है। पहले क़ल्ब मुस्तफ़ा की एक वही मेहमान है, माल ज़र जिसका नबी के दीन पर कुर्बान है। अब मैं हज़रत जलाल आरिफ जो अश्के बेबहा निकले, बहुत अच्छे रमे बीबी खतीजा में जो अश्के बेबहा निकले, वो गौहर बन के आँखों से मेरी बेसाख्ता निकले, बहुत वो गौहर बन के आँखों से मेरी बेसाख्ता निकले। फिर देखिए, गुजारी है जो दिन शोबे अली अबी तालिब के दामन में, गुजारी है जो दिन शोबे अबी तालिब के दामन में, मुसीबत के वो लम्हे भी खतीजा आशना निकले, मुसीबत के वो लम्हे भी खतीजा आशना निकले। शेर देखिए, उन्हीं अल्फाज को तारीख ने खुद कर लिया महफूज, सुभान अल्लाह। उन्हीं अल्फाज को तारीख ने खुद कर लिया महफूज, जो रश्के उम्मे ज़हरा बन के खौले आयशा निकले, बहुत अच्छे जो रश्के उम्मे ज़हरा बन के खौले आयशा निकले। हुआ ऐसा नहीं हरगिज़ कभी घर से खतीजा के, हुआ ऐसा नहीं हरगिज़ कभी घर से खतीजा के, कोई साहिल भी आए और दिल बर्दाश्ता निकले, कोई साहिल भी आए और दिल बर्दाश्ता निकले। कमाल अल्लाह ने रखा था ऐसा हुस्न फितरत में, कमाल अल्लाह ने रखा था ऐसा हुस्न फितरत में कि उनकी गुफ्तगू में लफ्ज़ भी पर्दाख्ता निकले, कि उनकी गुफ्तगू में लफ्ज़ भी पर्दाख्ता निकले। शेर देखिए, मुसफ़ा हो अगर दिल सीरते बीबी खतीजा से, मुसफ़ा हो अगर दिल सीरते बीबी खतीजा से, अजब क्या है कि उसको ढूंढने खुद आईना निकले, अजब क्या है कि उसको ढूंढने खुद आईना निकले। अहाता फिर भी मुमकिन हो सका न उनकी अजमत का, अहाता फिर भी मुमकिन हो सका ना उनकी अजमत का, समझने उनको निकले भी तो जहने नारसा निकले, समझने उनको निकले भी तो जहने नारसा निकले। शेर देखिए, यही मंशाए हफ्ता हजरत बीवी खतीजा की,
यही मंशाए हक था हजरत बीबी खतीजा की फजीलत से मुनज़्ज़ा हो के आले मुस्तफ़ा निकले, फजीलत से मुनज़्ज़ा हो के आले मुस्तफ़ा निकले। वो दौलत आपकी थी, आपका तर्ज तसर्रुफ था, वो दौलत आपकी थी, आपका तर्ज तसर्रुफ था कि दीने मुस्तफ़ा के काम जिससे बारहा निकले, कि दीने मुस्तफ़ा के काम जिससे बारहा निकले। एक आखिरी शेर के तसव्वुर में कभी गुजरे जो हम बीवी के रोज़े से, तसव्वुर में कभी गुजरे जो हम बीवी के रोज़े से, तो ज़हनो दिल ही क्या आंसू भी पढ़कर फातिहा निकले, तो ज़हनो दिल ही क्या आंसू भी पढ़कर फातिहा निकले। कहिए मैंने आरिफ मनखबत बीबी खतीजा की, मेरी आरज़ू भी है, मेरी तमन्ना भी है, उसी का इधर इसमें है। कहिए मैंने आरिफ मनखबत बीबी खतीजा की, इसी निस्बत से शायद फजल हक का रास्ता निकले, इसी निस्बत से शायद फजल हक का रास्ता निकले। तो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में मतलब 15 साल से बिला नागा सैयदा खदीजा एकेडमी के ज़ेर इत्तेमाम के मुनक़िद मुशायरा और फ़ज़ाइल उम्मुल मोमिनीन सैयदुल कुबरा यहाँ पर मनाया जा रहा है। हज़रात इससे कबल कि मैं हज़रत मौलाना सैयद शाइख उबैदुल्लाह क़ादी अल-मारूफ़ आसिफ़ पाशा साहब को ज़हमत से खिताब हूँ। मैं मुंतज़िर सरदार सलीम साहब से अदब इल्तिमास करता हूँ कि वो आए। साथ आका के अली फातिमा हसनैन भी, साथ आका के अली फातिमा हसनैन भी है मिसाले कहकशां, माँ खदीजा का मकाम है मिसाले कहकशां, माँ खदीजा का मकाम। ये आखिरी शेर। उस तरफ दारुल जज़ा, इस तरफ मैं बेनवा, उस तरफ उस मैं देख लो, उस तरफ दारुल जज़ा, उस तरफ दारुल जज़ा, इस तरफ मैं बेनवा, देखता हूँ दरमिया माँ खदीजा का मकाम। उस तरफ दारुल जज़ा, इस तरफ मैं बेनवा, देखता हूँ दरमिया माँ खदीजा का मकाम। अख्ता पेश खिदमत। किसका घर सबसे हसीन है, जवाब इसका सलीम। किसका घर सबसे हसीन है, जवाब इसका सलीम। मैं बारगाह उम्मुल मोमिनीन में कुछ अशआर पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नबी पे सब कुछ लुटाने वाली खदीजा बीबी, नबी पे कुछ हो गया इसको, हेलो, नबी पे सब कुछ लुटाने वाली खदीजा बीबी है सच्ची दौलत कमाने वाली खदीजा बीबी, सुभान है सच्ची दौलत कमाने वाली खदीजा बीबी। मेरे नबी हैं सभी को चादर उड़ाने वाले, मेरे नबी हैं सभी को चादर उड़ाने वाले, नबी को चादर उड़ाने वाली खदीजा बीबी, सुभान। मेरे नबी हैं सभी को चादर उड़ाने वाले, नबी को चादर उड़ाने वाली खदीजा बीबी, सुभान। अर्ज करता हूँ अहमद भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे अहमद भाई को कुछ न कुछ ताज़ा की फरमाइश करते हैं। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। सफ बसफ हजारों सफ, पहली सफ खदीजा है साहिब मौलाना की। सफ बसफ हजारों सफ, पहली सफ खदीजा है, साथ साथ आका के सर बकफ खदीजा है। बहुत अच्छी। साथ साथ सफ बसफ हजारों सफ, पहली सफ खदीजा है, साथ साथ आका के सर बकफ खदीजा है दयारे बतहा में शम्मे हक के दो फानूस, है दयारे बतहा में शम्मे हक के दो फानूस, एक तरफ अबू तालिब एक तरफ खदीजा है। बहुत शुक्रिया। है दयारे बतहा में शम्मे हक के दो फानूस, एक तरफ अबू तालिब एक तरफ खदीजा हैं। और कुछ शेर मुलायना करें। नाजिशे मुल्के जिना माँ खदीजा का मकाम, नाजिशे मुल्के जिना माँ खदीजा का मकाम, है ज़मीं पर आसमां माँ खदीजा का मकाम, है ज़मीं पर आसमां माँ खदीजा का मकाम, सरवरे कौनो मकाम
जिस मकान की शान है, सरवरे कौन वो मकान जिस मकान की शान है, वो मकान प्यारा मकान माँ खदीजा का मकान। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कौन वो मकान, एक बार आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सरवरे कौन वो मकान जिस मकान की शान है, वो मकान प्यारा मकान माँ खदीजा का मकान। रह रवे सहराए गम दौड़ कर आ जा इधर, रह रवे सहराए गम दौड़ कर आ जा इधर, धूप में है साहिबा माँ खदीजा का मकान। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान। रह रवे सहराए गम दौड़ कर आ जा इधर, धूप में है साहिबा माँ खदीजा का मकान। सब रुतें सर सब्ज हैं, सारे मौसम नूर के, सब रुतें सर सब्ज हैं, सारे मौसम नूर के, रहमतों का गुलसिता माँ खदीजा का मकान। बहुत अच्छे, रहमतों का गुलसिता, सुभान अल्लाह। रहमतों का गुलसिता माँ खदीजा का मकान। इस शेर पर आमीन बोलिएगा। अपनी माँ के साथ मैं काश हज पर जा सकूं, बहुत अच्छा, अपनी माँ के साथ मैं काश हज पर जा सकूं, देख ले मेरी भी माँ माँ खदीजा का मकान। बहुत अच्छा, अपनी माँ के साथ मैं काश हज पर जा सकूं, बहुत अच्छा। देख ले मेरी भी माँ माँ। बहुत शुक्रिया सब। और साथ ही माँ खदीजा का मकान, माँ खदीजा का मकान। सुभान अल्लाह, सुभान। जो बिलाल आगा 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने नहीं सुन सका भाई? हज़रत सैयदा हज़रत सैयदा हाँ नहीं पूछना था फिर। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मैंने ऑफिस से आया था जा रहे हैं। अब मैं फज़ाइल उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बयान करने के लिए हज़रत मौलाना सैयद शाह उबैदुल्लाह क़ादरी अल मारूफ आसिफ पाशा साहब से मुतवल्ल इल्तिमास करता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. سرپرست محفل برادر عزیز مولانا سید مصطفیٰ علی صوفی قادری سعید پاشا صاحب دامت برکاتہ، شہ نشین پر موجود ارباب سخن شعراء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی ان رحمتوں اور برکتوں والی ساعتوں میں آج ہم ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جمع ہیں کہ جن کا ذکر سن کر یقیناً اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پرمسرت ہو جاتے ہیں۔ آپ
کی حیات پاک کے مختلف جو گوشے ہیں اس پر منظوم نظران عقیدت مجھ سے پیشتر شعراء کرام نے پیش کیا. میں بھی مختصراً چند باتیں محبوب خدا محسنہ اسلام طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور یہاں جس حوالے سے ہم سب جمع ہیں، ہم میں ہر ایک کا یہاں جمع ہونا اپنے لیے سعادت مندی ہے، کیونکہ عزیزان گرامی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرماتے تھے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جس ذات پاک کے لیے پیدا فرمائی اور جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر واجب گردانا ہے، وہ ذات پاک جس سے محبت کرے ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی. عزیزو، میں مختصراً سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اسی دوران کچھ فضائل سیدہ کے بھی بیان کرتا چلوں گا. جاننا چاہیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل یعنی واقع فیل سے 15 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کا نسبی تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے. آپ کے والد کا نام خویلد تھا، جو اپنے زمانے کے بہت زبردست تاجر تھے، بزنس مین. اور سیدہ خدیجہ ابھی عمر میں چھوٹی تھی کہ والد کا وصال ہو گیا. جنگ فجار ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں وہ شریک ہوئے تھے اور اس میں وہ ہلاک ہوئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا جو تجارت کا پیشہ تھا اس کو اختیار فرمائی. عرب کا وہ معاشرہ جو میل ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا اس زمانے میں، ویسے معاشرے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت فرمانا اور نہ صرف وہ بلکہ ایک کامیاب تاجرہ بن کر ظاہر ہونا ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے تجارت کے ذریعے بہت مال حاصل فرمایا اور آپ کی جو ہے پہلی شادی ابو حالہ ہند نام کے شخص سے ہوئی. اور جب وہ انتقال کر گئے، آپ بیوہ ہوئی، تو آپ کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی. پھر ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا اور یہ دونوں پہلے شوہروں سے آپ کی اولادیں ہیں. اور یہ دو شوہروں سے بیوہ ہونے کے بعد آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ ترک فرما دیا. یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت تجارت کے حوالے سے آپ کو ایک دیانت دار، امانت دار ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آپ کی طرف سے تجارت کرے. آپ مضاربت کیا کرتی تھی. مضاربت ایسی تجارت کو کہتے ہیں جس میں ایک کا مال ہوتا ہے اور ایک محنت کرتا ہے، اور جب نفع حاصل ہوتا ہے تو طے شدہ جو بھی فیصد ہوتا ہے وہ تقسیم کر لیا جاتا ہے. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر شریف 25 سال تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور دیانت داری کے سارے عرب میں چرچے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے قاصد کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا، آفر کیا کہ آپ میرے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیں اور جو کچھ منافع میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے
اس سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سارے مکہ مکرمہ میں بڑی معروف تھی اپنے تجارت کے حوالے سے، اپنی خاندانی شرافت کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی پاکیزگی کے حوالے سے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ فوری اس کو منظور کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت جو ہے جواب عنایت فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس سفر میں میسرہ نام کے سیدہ ختیجہ کے غلام حضور کے ساتھ تھے، اور دوران سفر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی اور ساری کچھ جو خوبیاں آپ کی تھی اس کو ملاحظہ کیا، اور تجارت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ مختصر یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ نفع کے ساتھ واپس لوٹے، سیدہ ختیجہ کو اپنے قافلے کی آمد کی پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی، تو وہ اپنے قافلے کے انتظام میں بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ان کی حضور پر نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہیں، اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی معاملہ طے ہوا تھا اس کے مطابق سیدہ نے تکمیل کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں اور جو خصائص اور جو فضائل اور اعلیٰ کردار ہے، اس کے بارے میں میسرہ نے بھی سیدہ ختیجہ سے ساری تفصیل بیان کی، تو سیدہ ختیجہ کے دل میں حضور کے لیے عقیدت و محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جہاں ایک طرف آپ ارادہ ترک کر چکی تھی کہ آپ کوئی اور نکاح کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری خوبیاں دیکھنے کے بعد ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا ارادہ پیدا ہو گیا، اور اس سلسلے میں آپ نفیسہ نام کی اپنی ایک خادمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھجوائیں نکاح کا پیغام دے کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو پانے کے بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب سے سلسلے میں جب مشورہ کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ فوری اس کو قبول کر لیں، کیونکہ کہاں ایک طرف مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے آرزومند ہے اور ان کے نکاح کی جو ہے خواہش کو قبول نہیں فرماتی، اور اپنے طور پر آپ سے نکاح کے آرزومند ہوئی ہیں، تو اس پر آپ فوری راضی ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھر دی اور نکاح کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں اور خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ سیدہ ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں نکاح کی کارروائی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور سیدہ ختیجہ کی طرف سے آپ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خانہ آبادی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ختیجہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ختیجہ کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، اور 2 صاحبزادے حضرت قاسم و حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صاحبزادے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا ابراہیم، جو بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 سال کے قریب ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سلسلے میں جبل نور جو مکہ مکرمہ سے 4 کلومیٹر قریب ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، وہاں اکثر سرکار تشریف لے جاتے اور وہیں قیام فرما ہوتے کئی دن قربانوں سے۔ کبھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی یاد آتی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غار ہرا تشریف لے جاتی۔ ایک تو کعبۃ اللہ سے 4 کلومیٹر دور، پھر وہ جو غار ہے وہ بڑا اونچا پہاڑ پر ہے، تو ان کی سرکار سے محبت اور عقیدت دیکھیے
مرد آج کے دور میں جا کر اگر اس پہاڑ پہ چڑھنا چاہیں تو ان کی ہمت جواب دے دے، اور سیدہ ختیجہ حضور کی خدمت میں وہاں حاضر ہوتی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب سیدہ ختیجہ حضور کے لیے توشہ لے کر حاضر ہوئی تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کی خدمت میں کھانا اور سالن لے کر حاضر ہو رہی ہیں، یہ جب حاضر ہوں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچائیں اور ان کو خوشخبری دیں ایک ایسے محل کی جنت میں جو موتیوں کا ہوگا اور جہاں کوئی شور اور شغب نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ آپ جب اس غار سے نیچے تشریف لائے تو سیدہ ختیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ نے ان کو کمبل اڑا دیا۔ جب وہ کیفیت میں کچھ افاقہ ہوا تو سیدہ ختیجہ حضور کے بازو آ کر بیٹھ گئی اور حال دریافت کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رداد وحی کے ان کو بیان کی اور کچھ خدشے کا اظہار فرمایا تو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے مومنوں کی وہ ماں سرکار کی محبوبہ عرض گزار ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، آپ غمخواری لوگوں کی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ ہمدردی فرمانے والے ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے اوصاف کو ذکر فرما کر کہنے لگی کہ ایسے اوصاف کے آپ حامل ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسی وہ عظیم بیوی ہیں اور کیسا عظیم ان کا کردار ہے ایک زوجہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تسلی دے رہی ہیں، اور آپ ان کی بصیرت، ان کی دانش مندی اور ان کی مردم شناسی کا اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں ہیں، جو اعلیٰ اوصاف ہیں، جو اعلیٰ کردار ہیں، ان کو وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر کے حضور کی ہمت افزائی کر رہی ہیں۔ جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا دعوت و تبلیغ کا تو کفار کے ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی طرف سے حضور کو ستایا جانے لگا۔ تو ویسے وقت میں جب کہ ساری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے اور جس ماحول میں لے کر آئے تھے اس ماحول میں کوئی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حامی اور مددگار نہیں تھا۔ مرد تو چھوڑیں، کوئی جو ہے جماعتیں تو چھوڑیں، ویسے وقت میں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی وہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ سرکار پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ صحابہ میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پہلے ایمان لانے کے قائل ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سیدہ ختیجہ الکبریٰ۔ لیکن اس بات پر سب متفق ہے کہ مردوں عورتوں ان سب میں سبقت لے جانے والی سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر میں عزیزو ایک بات بڑی اہم میں آپ کو کہوں گا سیدہ ختیجہ کی حیات کے حوالے سے کہ جب آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوئی، بڑا تاریخی آپ کا مقولہ ہے، جملہ ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوئی انی قد رغبت الیک لحسن خلقک وصدق حدیثک۔ کیا عرض گزار ہوئی؟ میں آپ کو اس لیے پسند کی، انی رغبت الیک لحسن خلقک، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، وصدق حدیثک، اور آپ کے سچے قول کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی آپ کی بصیرت تھی اور کیسی مردم شناسی تھی۔ یہ بات میں اس واسطے کہہ رہا ہوں، پیغام جو آخر میں آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں، دور عاجل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشرتی سسٹم ہے، سوشل جو سسٹم ہے ہمارا، اس وقت ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ گھروں میں اختلافات میاں بیوی کے بیچ میں اور دیگر رشتے ناتوں کے بیچ میں سب ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مادی چیزوں کو تمام رشتوں کے اندر بنیاد بنا رہے ہیں،
اور سیدہ اپنے اس قول کے ذریعے یہ پیغام دے رہی ہے کہ تعلقات کن بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے. انسان کے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہیے, اس کی سچائی کو دیکھنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں اس پر وہ کیسے نگاہ رکھتے ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرماتے تھے آپ سے کہ جنگ بدر کے موقع پر عزیزو جو کفار قیدی بنا لیے گئے تھے 70 کے قریب, ان میں ابو العاص نام کے ایک شخص تھے جو سیدہ زینب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے شوہر, وہ بھی قیدی تھے, کافروں کی طرف سے آئے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ فدیہ دے کر چھوٹ جاؤ. تو اس پر ابو العاص نے مکے میں یہ پیغام بھیجایا. تو سیدہ زینب نے وہ ہار جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ فدیے کے طور پر بھیجا. تو وہ ہار جب حضور کی خدمت میں لایا گیا تو اس کو دیکھ کر میرے آقا رو پڑے, چشمہ مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ پڑی. اور یہ دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ختیجہ کی یاد آ گئی. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہار ہے جو ختیجہ کا ہار ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ فدیے کے طور پر اس کو لیا جائے, تم لوگ اگر مناسب سمجھو تو اس کے بجائے کوئی اور ان کا معاملہ کر لیا جائے. تو سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کی طرف سے فدیہ دے دیں گے اور یہ ہار آپ ہرگز جو ہے فدیہ کے طور پہ نہ لیں. تو آپ اندازہ لگائیے سرکار کو کیسی جو ہے سیدہ ختیجہ سے محبت کی. تو عزیزو میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو, اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کو سیدہ ختیجہ کا جو اس کے لیے میں یہ جو سیدہ ختیجہ اکیڈمی کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, سیدہ ختیجہ کی محبت ان کے دل میں ڈالی. ان سے میں یہ خواہش کروں گا کہ وہ سال بھر کوئی ایسا مہینے میں ایک مرتبہ ہو یا جیسا بھی سہولت انتظام کریں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے, ان کا جو کردار ہے, ان کی جو اوصاف اور خوبیاں ہیں اس کو بتلانے کا جو ہے کوئی انتظام کریں. کوئی ایسے جو ہے پروگرام رکھیں جس سے ہماری ماں اور بہنوں کو اس سے واقف کروایا جائے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت سنورے. میں اس سے قبل کے افطار کا جو ہے اہتمام کیا جائے. برادرم مولانا سید مصطفیٰ علی صوفی مدد ذلہ سے خواہش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. نیچے رکھ دو بس وہیں بیٹھ جائیں گے. سنیں بیٹے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من الصوامين من شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تجعلنا من المطرودين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا بالخير وتمم لنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك المصطفى في الآخرة والأولى وأحينا على سنتي وتوفنا على ملتي واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه بيده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. لا إله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا قدیم. اے اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے, ہماری سیاہیوں کو دھو دے اور ہمیں نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرما. اے رب العالمین قابل مبارکباد ہے ہمارے سیدہ خدیجہ فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب محمد احمد صاحب, جو ہر سال گزشتہ 15 سال سے یہاں اس طرح کا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سیرت کا احتفال منظوم اور منصور دونوں طرح سے یہاں بیان کرنے کا یہاں پر لوگوں کو موقع دیتے ہیں اور لوگوں کو سننے کا موقع عطا فرماتے. رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرما اور ہم تمام کا یہاں شریک ہونا قبول فرما. رب العالمین ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما, ہم تمام کے نمازوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری تسابیح کو قبول فرما. رب العالمین ہماری سحریوں کو قبول فرما, ہمارے افطار کو قبول فرما. رب العالمین ہم جو راتوں میں جا کے جو بھی جاگ رہے ہیں ان کی جاگنے کو قبول فرما. اور خاص طور پر برادر عظیم مولانا سید شاہ عبید اللہ آصف شاہ صاحب احمد فیض مولانا کی بڑی خدمات ہے. رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. رب العالمین اس مقام کے مالک حاجی عبد الغفار صاحب ہیں جو علیل ہیں. رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کو مکمل صحت و عافیت عطا فرما. ان کے علاوہ بھی جو بھی رب العالمین بیمار ہونے کا عامل شفا عطا فرما. رب العالمین ہمارے محلے کے عادی الدین عابد صاحب کی طبیعت کو ناساز ہے, رب العالمین ان کو بھی صحت عطا فرما. رب العالمین ہم سے پہلے جو لوگ تجھ سے جا ملے ہیں ان کی خبروں میں نور کے بقعے اور رحمت کے اتفاق نازل فرما. خاص طور پر میرے والدی مرشدی حضرت علامہ قادری صوفی اور عبد الغفور صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا اس جگہ کے مالک, ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی خبر میں نور کے بقعے اور رحمت کے اتفاق نازل فرما. رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما, ہمارا خاتمہ ایمان محبت رسول اور پیرانی طریقت پر فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دینی دنیاوی جائز مقاصد بخوبی بلا. رب العالمین جب ہمارا وقت آخری آئے زبان پہ کلمہ ہو اور آنکھوں میں شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے